قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے، کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں، اخرجی، آجا وابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کا، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف آیا، میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑی ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے، جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گئے، میں نشانی پھر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے، تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی، کیونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہے۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی، تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر زمیندار اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس ماحول کا میرا گاؤں تھا۔ تو میرے والد کہتے ہیں پتر تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 لفظ مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں۔ 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں۔ ہمارے کلچر میں مولوی کم نہیں ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک بٹھا چھڑی، اتنا چھج پیسے آندا تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندا تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو آج تو میں نے سنائنا میں مولوی بننا تے تو میری نک بٹھاؤں میں کسی پاسے جیون جوگا تھا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کہ میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی۔ جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بفرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا، میں کہ ہوں میں کدھر جاؤں؟ تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپکے چپکے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں، جا۔ وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ پتہ نہیں ترقی بڑھنا، جا۔ تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا۔ یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا۔ 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، جو چلتے 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 اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی۔ یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے، کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلایا۔ میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کر، وہ اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، فقہ خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور امیر محمد خان بھی تھا، اور اشفاق علی خان صاحب، یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ، اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا۔